اچھا جی، آمینہ مجید خلصت مع زمیلی، مو زمیلی، یا آمینہ قل زمیلتی. ان شاء الله ساجد اقبال يقول انا اسمع الصوت. احسنت يا ساجد، بارك الله فيك. صباح ايضا تسمع. سعد محمود يقول نحن بخير ونسأل الله عافيتكم. حياكم الله يا سعد، أسعدك الله في الدارين. أختي لبينة تقول الحمد لله بخير. دانيال خان يقول نعم. ماذا نعم يا دانيال؟ خلصنا الدرس، خلصنا وأيضا أنا سألتكم كيف أنتم، كيف حالكم، هل تستمعون صوتي؟ هل صوتي واضح؟ نعم صوتك واضح. الحمد لله. هكذا، بس نحن نريد منكم أكثر من نعم. ہم آپ سے نام سے کچھ زیادہ چاہتے ہیں، نام سے آگے ہیں، نام سے آگے جہاں اور بھی ہیں. طیب، ابھی عربی کے امتحان اور بھی ہیں. جی یہ بتائیے کہ ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے جنہوں نے یہ سبق دہرایا ان پچھلے دنوں میں، آخری کلاس کے بعد جنہوں نے اپنے اسباق کو دہرایا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ یا اللہ خیر. اخباسط، بلال مصطفیٰ، دانیال خان، آپ لوگوں نے دہرایا نہیں؟ جی دہرایا. اچھا پھر ہاتھ کھڑا کیجیے. تو میں ان کا نام لے رہا ہوں جن کے ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے. اچھا بلال بھائی ہاتھ نہیں مل رہا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بعد میں آپ ہاتھ تلاش کر لیجیے گا. صہیب بھائی آپ نے بھی نہیں دہرایا؟ اللہ اکبر. هذا لا يتوقع منك يا أخي، هذا لا يتوقع منك، أنت زميلنا مجتهد. بلال مصطفى، يا بلال ما سمعنا صوتك منذ ما بدأنا هذه الدروس. أخو أسامة، لماذا أنت لا تطلب من أخ بلال هو يتكلم؟ هو لم يتكلم بالمستوى الأول أو بالفصل الأول وحتى الآن هكذا، لماذا؟ ما شاء الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا بلال. عندك طوفان. آپ کیا، میں اس لیے نہیں بولتا تھا، کون سکون ہے. اپنے مائک وغیرہ ٹھیک کریں بلال بھائی، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. اور یہ ٹیکنو سپارک، یہ سپارک ختم کریں اور نام اوریجنل لکھیں اپنا. اللہ آپ کو برکت دیں، بارک اللہ فیک. اچھا سعد محمود بھی ہو گئے. عمر بھائی آپ نے کیوں نہیں دہرایا؟ یا ابا ابراہیم. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی میں نہیں دہرایا جی، میرے ذہن میں نہیں رہا. ابھی میں نے دہرایا لیکن وہ جو پہلے آپ پوچھ رہے ہیں میں نے نہیں دہرایا. اللہ اکبر. ابھی زبان کا ذہن میں رکھا کریں، اس کو تو روزانہ دہرایا کریں. نعم اختی عظمى عمر، ما قرأت الدرس؟
الحمدللہ. نرجس شاہین و نصرت و عاطف و محموب. آپ لوگوں نے نہیں دہرایا؟ جی شیخ صاحب نے جی دہرا لیا جی شیخ صاحب دہرا لیا. اچھا دہرا لیا ہے. اپنی زمین جی جی شازیہ کے ساتھ. انیس کو ہفتے میں بھی جی ہفتے کے دوران بھی اس سے ٹائم دیا کریں. روزانہ عربی زبان کے ساتھ کچھ نہ کچھ بات چیت کرتے رہا کریں انشاءاللہ. یہ پہلا ہفتہ تھا، آپ کو ہم نے ہوم ورک نہیں دیا، ابھی اس دفعہ تو آگے ہوم ورک بھی ملے گا. تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ سبق نہ دہرائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو سبق دہرانے میں کوئی بھی وہ نہ کرے. جسال محمود يقول ما قرأت هذه الحوارات ولكن سمعت محاضرات حول تفسير وأصول التفسير في العربية بالعربية. طيب ما في مشكلة، لكن عليك أن تقرأ هذه الدروس وتتكرر مع زميلتك مع زوجتك. نعم چلیے باب آپ ہاتھ نیچے کر لیں. اخ ساجد هل أنت موجود؟ نعم يا شيخ. هل تسمع صوتي؟ نعم. هل صوتي أسمع واضح؟ صوتي. نعم لا صوتي واضح. نحن نريد أكثر من نعم. نعم صوتك واضح. طيب أين تسكن يا ساجد؟ أنا أسكن في راولبندي. أنت تسكن في راولبندي. طيب هل قرأت الدرس؟ نعم قرأت الدرس. طيب وهل تحب اللغة العربية؟ نعم أنا لغة العربية أحب لغة العربية. اللغة العربية. طيب من أين تتعلم اللغة العربية؟ أنا أتعلم اللغة العربية في هذا الفصل. أنا أتعلم اللغة العربية في هذا الفصل. أحسنت. وأي الكتاب تدرس؟ الكتاب جديد عربي سیکھیے. كتاب اسمه جديد عربي سيكيا. أحسنت. وبس هل تقرأ كتابا واحدا؟ تدرس كتابا واحدا؟ نعم لا أدرس. ليس، ما جوابك صحيح. هل تدرس كتابا واحدا؟ لا أنا أدرس كتابان. كتابين. أدرس كتابين. طيب أحسنت. نعم أختي صالحة هل أنت موجودة؟ نعم أنا موجودة. هل تسمعين صوتي؟ اسمع. نعم أسمع. نعم أسمع صوتك. نعم أسمع صوتكم يا صوتك. طيب هل قرأت الدرس؟ نعم قرأت الدرس. من أين تتعلمين اللغة العربية؟ آپ عربی زبان کہاں سے سیکھ رہی ہیں؟ تتعلم اللغة العربية في دورة سلسلة العربية. احسنتي. أنا أتعلم، آپ کہیں گی أنا أتعلم اللغة العربية. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ما اسم زميلتك؟ ان سے رابطہ نہیں ہوا. طیبہ بشیر. اسمی زمیلتی طیبہ بشیر. اسم زميلتي. اسم زميلتي طیبہ بشیر. طیب آپ کا رابطہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو آپ کوئی اور اس کے علاوہ کوئی گروپس وغیرہ لے رہی ہیں؟ گروپس نہیں. نہیں وہ ضرور لیجیے، پھر اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. آپ ابھی یہ ان دنوں میں جب آپ کے پاس وہ نہیں تھے تو آپ زمیلہ کو چینج کر سکتی تھی. میں نے خود سے بہت پریکٹس کی ہے، لیکن میں اب بات کروں گی اب مشرفہ سے، وہ پھر مجھے اسائن کر دیں گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو گروپس بن رہے ہیں عربی زبان کے سسٹرز کے، اخوات کے، تو ان میں بھی آپ جا سکتی ہیں. تو وہ بھی آپ کی مشرفہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
ان میں ضرور جائیں تاکہ آپس میں آپ لوگ سب مل کر دہرائیں، بات چیت کریں، جو کمی کوتاہی ہو وہ ایک دوسرے کی دور کریں. تو اس طرح سے آپ وہ چیز جو مہینوں میں سیکھی جاتی ہے آپ دنوں میں سیکھ لیں گے سب لوگ انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. نعم اختی کومل سلیم، هل انت موجودة؟ نعم يا أستاذ. هل تسمعين صوتي؟ تفضلي تكلمي يا أختي. آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا چلیے. اچھا مجھے اب یہ بتائیے، آپ لوگ ہاتھ بلند کریں گے کہ آپ میں سے بکس کن کو مل چکی ہیں؟ بکس کن لوگوں کو مل چکی ہیں؟ عمارہ آپ کو نہیں ملی ابھی تک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں ملی. ما تسلمت حتى الآن. طيب آپ نے آرڈر کر دیا ویسے؟ جی میں نے اسی دن آرڈر کر دیا تھا جس دن پہلی کلاس ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. عاطف بھائی آپ کو وہ پی ڈی ایف بھی نہیں ملی؟ السلام علیکم. دو جو تھیں وہ تو مل گئی تھی، لیکن یہ جدید عربی سیکھیں یہ نہیں ملی. اچھا چلیں کوئی نیکی بھائی کرے، وہ ان کی پکچر جو ہم ہیوار پڑھتے ہیں کم از کم ان کی پکچر شیئر کر دیا کریں. سما بھائی آپ پکچر شیئر کر دیا کریں کم از کم. عمر بھائی آپ کو کتابیں نہیں ملی؟ ابو ابراہیم. جی شیخ صاحب میرے پاس ایک کتاب ہے جو میں نے شاپ سے لی تھی جا کے، جدید عربی سیکھی ہے. باقی دوسری بھی دو لے لیجیے ہیں، وہیں سے مل جائیں گی. جی وہیں سے مل جائیں گی. جی رملہ، عاطف آپ لوگوں نے نہیں لی کتاب ابھی تک؟ اچھا وہ آپ دوسری آپ نے جدید عربی کا کہہ دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سعد بھائی آپ بھی کتابیں لے لیجیے گا. سعید بھائی آپ نے کتابیں نہیں لی؟ جہنم والے سب لوگوں نے لے لی ہیں. شیخ صاحب میرے پاس 2 کتابیں ہیں، جدید عربی سیکھی ہے جو ہے وہ میں نے انٹرنیٹ پہ آرڈر کی ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی تک مجھے ملی نہیں ہے. سبحان اللہ. دیکھیں آپ کے جہلم پہ سب لوگوں کو مل چکی ہے. اچھا صحیح بھائی آپ نے بھی کتابیں ابھی تک نہیں لی؟ لا شیخ بوجہ بائکیہ لا يدخل الى الاسلام بعد. اللہ اکبر. انت لا تسمح لبائکیہ؟ ممنوع بائکیہ الى اسلام آباد؟ نعم. اذن فعليك ان تطلب من اخ اویس نعم شیخ. ويودع. طيب یہ ٹیکنو سپارک آپ کون ہیں؟ ٹیکنو سپارک 4 ٹیکنو سپارک بولیں گے آپ یا ٹیکنو سپارک؟ نہیں بول رہے. اسامہ بھائی ان کو پوچھے گا کون ہے اور بول نہیں رہے، اپنے نام کے ساتھ بھی نہیں آ رہے. جویریہ بنت خالد هل انت طالبة جديدة؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج میری پہلی کلاس ہے، تو ابھی مجھے پہلی دفعہ آئی ہوں کلاس میں. اچھا چلیے. تو آپ نے بکس وغیرہ کر دی آرڈر اور باقی سب آپ کی مشرفہ سے بات وغیرہ ہوگی انشاءاللہ. تو آپ ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. احسنت. طیب
چلیے ابھی ہم شروع کرتے ہیں سبق اپنا انشاءاللہ. پہلے ہم پڑھیں گے دروس من القرآن. دروس من القرآن الكريم. في الحلقة الماضية نحن درسنا الدرس الثاني وهو كان عن سورة الفاتحة. گزشتہ ہفتے میں ہم نے دوسرا سبق پڑھا تھا جو کہ سورۃ الفاتحہ کے متعلق تھا. وقد خلصنا الكلمات الجديدة في بداية الدرس. اور ہم نے سبق کے شروع میں جو نئے کلمات تھے ان کو مکمل کر لیا تھا. اچھا جی، کچھ میں پوچھ لیتا ہوں جی. خدیجہ آپ بتائیے، اخت خدیجہ، ما معنی ارشد یرشد؟ ہدایت دینے صفحہ والا. نمبر 22 پر. جی دوبارہ بتائیے، ارشد یرشد کیا معنی؟ جس کو ہدایت دی گئی. سوری جی قریب قریب ہیں آپ. نرجس شاہین آپ بتائیے. جی السلام علیکم شیخ صاحب. اس نے ہدایت دی، ارشد یرشد، وہ ہدایت دیتا ہے. جی اصل میں ارشد یرشد کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا. ہدایت کا ایک جز ہے، کہتے ہیں نا رشد و ہدایت. اس کا مترادف بھی کبھی استعمال ہوتا ہے سینونیم کے طور پر ہدایت کے. تو اصل میں رشد کا معنی ہوتا ہے کہ سمجھ بوجھ کا ہونا. لوط علیہ السلام نے کہا تھا الیس منکم رجل رشید، کیا آپ میں کوئی رجل رشید نہیں ہے، یعنی کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ تم کتنی غلاظت میں پڑے ہوئے ہو اور مہمان میرے پاس آئے ہوئے ہیں اور تم کس نیت سے آئے ہو. تو یہ رشید کا معنی ہوتا. احسن تھی. جی اخ عمر ابا ابراہیم، ما معنی انعم ینعم؟ انعم انعام کیا. جی ینعم کا معنی کیا ہے؟ انعم انعام کیا ہے. ینعم کا معنی کیا ہے؟ اس نے کسی پر انعام کیا. نہیں نہیں، وہ انعام کرتا ہے یا کرے گا. انعام اس کا تعلق ماضی سے جیسے کہ میں نے کہا تھا، اور اس کا اس سے حاضر اور استقبال سے ہے. جی اسامہ، آپ کو بکس مل گئی تھی؟ اسامہ ربیعہ. السلام علیکم. جی شیخ، وہ جدید عربی سیکھی ہے، اس کا نہیں ہوا ابھی، وہ اس کی اسکرین شاٹ. چلیے ٹھیک ہے. باقی یہ بتائیے کہ آپ نے سبق دہرایا تھا؟ جی جی بالکل. اچھا الحمدللہ. یہ بتائیے المرضی عنہم، الکلمات الجدیدہ ہم پڑھ رہے ہیں الدرس الثانی میں. آپ میرے خیال لیٹ ہو گئے. المرضی عنہم اس کا بتائیے کیا معنی ہے؟ شیخ راضی ہو جانا. آپ نے اس کے روٹ ورڈ کا معنی بتا دیا. المرضی عنہم اس کا معنی نہیں بتایا. اچھا، جن سے راضی ہو. تھوڑا قریب ہو گئے. جی محمد نعمان آپ بتائیے. ان سے راضی ہوا. ان سے راضی ہوا؟ نہیں. احسن بھائی آپ بتائیے. شیخ ان پر راضی ہوا، انہم ان پر. نہیں، جن سے راضی ہوا گیا. المرضی عنہم جن سے راضی ہوا گیا، یہ اس ٹائپ کا لفظ ہے جیسے المغضوب علیہم ہے، جن پر غصہ کیا گیا، غضب کیا گیا. اس کے مقابلے میں آئے گا المرضی عنہم. المغضوب کے بعد علیہم آئے گا،
یعنی علا کا استعمال ہوگا اور المرضی کے بعد عن کا استعمال ہوگا. جی حیدر، اخ حیدر، المساعدة ما معنى المساعدة؟ يرحمك الله. جی شیخ جی جی شیخ جی انا المساعدة. شیخ ان سے خوش ہوا؟ نہیں آپ نے لگتا ہے اپنے مشرف سے مدد نہیں حاصل کی. نہیں شیخ. المساعدہ کا معنی تھا مدد، ہیلپ. چلیے استعانہ یستعین. عائشہ آپ بتائیے. عائشہ السلام علیکم. علیکم السلام. یستعین وہ مدد طلب کرتا ہے. جی استعانہ اس نے مدد طلب کی، یستعین وہ مدد طلب کرتا ہے. ٹھیک ہے. جی کومل آپ بتائیے. المہتدون. چلیے شازیہ ظفر آپ بتائیے. المہتدون. کہاں گئے سب لوگ؟ کیا آپ لوگ سن رہے ہیں مجھے؟ جی 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 میں نے جن سے پوچھا ہے اچھا وہ نہیں ہے. کومل بھی نہیں بول رہی، شازیہ بھی نہیں بول رہی. اچھا مائک خراب ہے ان کا. ٹھیک ہے آپ مائک کے بغیر ہی بات کر لیجیے. جی پھر کون بتائیں گے یہ؟ سب کا میوٹ کر دیا بیٹا آپ نے. میوٹ کرنے کا ویسے فائدہ بھی ہے. ان میوٹ کیجیے. کس نے کیا میوٹ؟ ان میوٹ کر دیجیے. وہاں سے ان میوٹ ہے کر دیا. سب کو کر دینا ان میوٹ. جی ہو گیا سب ان میوٹ. جی سب لوگ اپنے مائک میوٹ جی رکھیے السلام سوائے علیکم. جن سے بولو جی پوچھا جا رہا میں شازیہ ظفر. ہے. جی جی بتائیے. استاد محترم آپ نے کون سا پوچھا؟ آپ بتائیے دلہ یا دلو کا. دلہ اس نے رہنمائی کی یا دلو وہ رہنمائی کرتا ہے. احسنت ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. نائمہ اشتیاق آپ بتائیے. المہتدون. المہتدون ہدایت، جس کو ہدایت ملی. جی جن کو ہدایت ملی یعنی ہدایت یافتہ، ہدایت پائے ہوئے لوگ. ٹھیک ہے چلیے آگے. سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کون کرے گا؟ جی کیجیے. بسم اللہ. جویریہ فضلی. یا جس نے بھی کرنی ہے کیجیے. میں تلاوت کر دوں. جی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما قرأت الحمدللہ. الاستعاذہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسملہ ہے. الحمدللہ. الاستعاذہ یا لا 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 الاستعاذہ بس بھائی استعاذہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا.
اعوذ باللہ من اعوذ الشیطان باللہ من الرجیم. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جیسے پڑھ رہے تھے پہلے ویسے پڑھیے. جی اس کو اچھی آواز جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بارک اللہ فیک اخ باسط، حیاک اللہ. جی آگے بڑھتے ہیں. الوحدۃ الاولی معانی الکلمات. العالمین. ما معنی العالمین؟ الانس والجن وغیرہم. العالمین یہ جمع ہے عالم کی. عالم یونیورس کو کہتے ہیں، جہان کو کہتے ہیں، مختلف جو مخلوقات ہیں ان کی ڈومین کو کہتے ہیں. تو العالمین سے مراد انسان، جن اور ہر چیز اللہ کے سوا تمام مخلوقات شامل ہیں. یوم الدین، یوم القیامہ. دیکھیں اب یہ جو معنی آپ یہاں پہ سیکھ رہے ہیں نا، عربی کے معنی عربی زبان میں سیکھ رہے ہیں. عربی کے معنی عربی زبان میں سیکھ رہے ہیں. ایاک نعبد، ما معنی ایاک نعبد؟ نعبدک وحدک یا اللہ. یہ ہے اس کا معنی. یہ معنی آپ کو یاد ہونے چاہیے. اچھا ایک پرانا سوال کر لیتے ہیں. باقی سب لوگ ہاتھ ہٹا دیجئے. جی ما معنی اعوذ؟ نامنتی یا امامہ. امامہ ما معنی اعوذ؟ تھوڑی سی کمی رہے گی. نائمہ بتائیے. نعم اختی نائمہ تفضلی. جی سر کیا بتانا ہے؟ ما معنی اعوذ؟ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. جی عربی میں بتانا. اچھا سب لوگ ہاتھ اٹھا لیجئے. یہ ٹیکنو سپارک کون ہے؟ بات نہیں کر رہے آپ، ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں. جی بولیے بولیے. جمیلہ طارق. کیا نام ہے آپ کا؟ جمیلہ طارق. سمجھ نہیں آئی. اچھا آپ نا یہ طریقہ پوچھ لیجئے کہ نام کیسے چینج کرتے ہیں. تو نام ضرور چینج کر لیجیے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے. بارک اللہ فیک. آپ کے نام کی نہیں سمجھ آئی. اچھا تو اعوذ کا معنی ہے اسأل اللہ ان یبعد عنی الشر او شر الشیطان. دونوں طرح ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے عربی کے جو معنی ہم پڑھ رہے ہیں آپ کو ایسے آنے چاہیے. ایاک نعبد کا معنی ہے نعبدک وحدک یا اللہ. نستعین کا معنی ہے نسألک المساعدۃ، ہم آپ سے ہیلپ مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. ایاک نستعین، نستعین بک وحدک یا اللہ. ٹھیک ہے. نستعین کا الگ انہوں نے معنی بتا دیا اور ایاک نستعین کا الگ بتا دیا. اہدنا، ارشدنا الی الصراط المستقیم ودلنا علیہ. اہدنا کا معنی کیا ہوا؟ ارشدنا، ہمیں
समझ दीजिए इला सिरात मुस्तकीम, सीधी राह की, व दुल्लना अलैहि, और उस पर हमारी दलालत कीजिए, रहनुमाई कीजिए। अस्सिरात मा माना अत्तरीक, अलमुस्तकीम अलमुअतदिल। मुअतदिल ये उर्दू वाला नहीं है, ये मुअतदिल का माना है बिल्कुल सीधा, और उर्दू वाला भी मुअतदिल ले लिया जाए तो उससे मुराद ये नहीं है कि दीन भी रख लो दुनिया भी रख लो, जैसे लोग ये समझते हैं कि इसको कहते हैं मुतवाज़िन मुअतदिल। मुअतदिल मतलब जो आदल वाला हो, सीधा हो, डायरेक्ट हो। अल मग़दूब अलैहिम दिद्दुल मग़दूबी अन्हुम अल यहूद। मग़दूब अलैहिम, देखिए इसका माना उन्होंने क्या किया, दिद्दुल मग़दूबी अन्हुम। दिद का मतलब ऑपोजिट, बरअक्स। याद रखिए कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी तारीफ हम सिर्फ उनके ऑपोजिट से समझते हैं। जैसे रोशनी किसको कहते हैं, अंधेरे का ना होना। अंधेरा किसको कहते हैं, रोशनी का ना होना। तो अरबी जुबान में एक मकूला है, एक बात कही जाती है, अल अशियाउ तुअरफु बिल अददादी। चीजें अपनी जिद से पहचानी जाती हैं, यानी ठीक उसकी पहचान हो जाती है। तो कभी कभी पहचान का, किसी चीज को पहचान का कोई और जरिया नहीं होता सिवाय इसके कि उसकी जिद को देखा जाए। तो मग़दूब अलैहिम का माना करने का एक तरीका ये भी है कि ये किया गया ज़िद्दुल मर्दी अन्हुम, ये वो लोग हैं जो अल मर्दी अन्हुम नहीं है। अल मर्दी अन्हुम किसको कहते हैं, वो जिनसे राजी हुआ गया। और मग़दूब अलैहिम से मुराद है यहूद और हर वो शख्स जिनमें यहूदियों वाली खसलतें पाई जाती हों। हाथ हटा लीजिए नाइमा इश्तियाक, टेक्नोस्पार्क आप भी हाथ हटा लीजिए, सब लोग हाथ हटा लीजिए। अद्दालीन, अद्दालु दिद्दुल मुहतदी। अद्दाल ये क्या है, मुहतदी की जिद। मुहतदीन जमा है, वाहिद है मुहतदी, उसकी जिद या उसका ऑपोजिट है अद्दाल, और अद्दालीन उसकी जमा है। और मुराद इससे नसारा है और या वो तमाम लोग जो कि उनके पैटर्न पर हैं। यहूदियों का पैटर्न क्या है, मग़दूब अलैहिम क्यों है, हक को जानने और पहचानने के बाद उसकी मुखालफत करना। ये खसलत जिसमें भी पाई जाएगी अल मग़दूब अलैहिम होगा। और नसारा में क्या था इशू, वो गुमराह क्यों हुए, उन्होंने इल्म के बगैर अमल किया और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। तो हर वो शख्स जो इल्म के बगैर अमल करेगा, अपनी इबादत वगैरह इल्म के बगैर करने की कोशिश करेगा, तो वो इसी में जा सकता है। या आप नसारा में ये खसलत ले लीजिए, उन्होंने अकीदत में मुबालगा किया, गुलूव किया। ईसा अलैहिस्सलाम से उनको अकीदत थी लेकिन उसमें हद से तजावुज किया और उनको अल्लाह का बेटा बना दिया। जी तदरीबातुन। अत-तदरीबुल अव्वल अल-मुदर्रिस इय्याक नअबुदु नअबुदुका। ये आप लोगों ने सिर्फ दोहराना है, ये सिर्फ दोहराई के लिए है। इय्याक नअबुदु नअबुदुका। अब दोनों में फर्क देखिए, माना दोनों का एक ही है। इय्याक नअबुदु आपकी इबादत करते हैं, नअबुदुका आपकी इबादत करते हैं। असल जुमला जो है ना वो नअबुदुका है, आम सादा नॉर्मल जो जुमला है वो है नअबुदुका। लेकिन इय्याक नअबुदु एक खास वजह से हमने कहा और उसमें एक खास माना पैदा हो गया, और वो ये होगा इय्याक नअबुदु सिर्फ और सिर्फ हम तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ। जैसे जैसे पीछे हमने इय्याक नस्तईन का क्या माना पड़ा है, नअबुदु वहदक या अल्लाह, नअबुदुका वहदक या अल्लाह, सिर्फ हम आपकी इबादत करते हैं। इस तरह इय्याक नस्तईन, नस्तईन बिक, इय्याक नहदी, नहदीक, हम आपसे हिदायत तलब करते हैं, या नहदीक। इय्याक नसअलु, नसअलुका, इय्याक नुरशिदु, नुरशिदुका। अत-तदरीब अथ-थानी अकमिल कमा फी नमूज़ज। जी कौन करेगा, जी अम्मारा कीजिए आप, अम्मारा तफद्दली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
نعبدو پہلی جو مثال ہے ایاک نعبدو ایاک نسأل ایاک نستعین ایاک ندعو کیا معنی ہے ایاک ندعو؟ ہم تھوڑا آواز صرف ایسا اور صرف تجھے پکارتے جی، ہم صرف اور صرف آپ کو ہی پکارتے ہیں. احسنتی. جی آگے. ایاک نرجو ایاک نسمع ایاک نرجو کا معنی بتائیے. ہم صرف اور صرف آپ سے امید رکھتے ہیں. جی احسنتی. جی آگے کون کرے گا؟ اکمل کما فی النموذج النموذج الثانی نسألک ایاک نسألو. اب دیکھیے نسألک کو ایک خاص پیٹرن میں لکھنے کا طریقہ انہوں نے بتا دیا. ایاک نسألو. جی صالحہ بتائیے. ایاک نعبدک ایاک نہدیک. نہیں ایسے نہیں ہوگا. آخر میں کاف نہیں لگانا. دیکھیے اوپر نموذج کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو آگے مثال حل کرنا آسان ہوگا. اصل ہے نسألک. اب اس کو ایا کے ساتھ استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایاک نسألو. غور کیجئے نسألک کے آخر میں جو کاف تھا وہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ جو کاف کا معنی تھا ایاک نے دے دیا. جی اب کیجئے. ایاک نعبد ایاک نہدی ایاک نعلم. جی کیا معنی ہوگا ایاک نعلم؟ ہم پڑھتے ہیں. صرف اور صرف تجھ سے ہی. علم القرآن کا کیا معنی؟ علم القرآن. اس نے قرآن بسم اللہ. پڑھا. نہیں، سیکھا. سکھایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا. تو ایاک نعلم کیا معنی ہوگا؟ ہم صرف اور صرف آپ سے ہی سیکھتے ہیں. آپ کو سکھاتے ہیں. ہم صرف آپ کو سکھاتے ہیں. یہ صرف جملے ہیں، ابھی ہم اللہ سے نہیں بات کر رہے ہیں. یہ عربی ہم ٹھیک کر رہے ہیں. جی آگے بڑھیے. نرشدو کا ایاک نرشد ایاک کیا معنی؟ نرشد ہم آپ کو آپ کی رہنمائی کرتے. ہم صرف اور صرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. جی. ایاک ندل ہم صرف اور صرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. جی آگے تدریب الثالث استمع وردد. یہ سننا اور دہرانا ہے بس. یہاں آپ کو چند ایک نئے معنی ملیں گے. اللہ مالک یوم الدین. دیکھیں وہ جملے کو کھول لیا نا ہم نے. مالک یوم الدین تھا. کیا معنی اس کا؟ اللہ مالک یوم الدین. اللہ مالک یوم القیامہ. ٹھیک ہے. آگے انا مالک السیارہ. میں گاڑی کا آنر ہوں. مالک آنر مالک. انا مالک السکن. میں گھر کا مالک ہوں. اللہ مالک العالمین. اللہ تبارک تعالیٰ سارے جہانوں کے مالک اور آنر ہیں. جی آگے کون کرے گا؟ اکمل کما فی النموذج. النموذج کیا ہے؟ السیارہ. اور آپ نے اس کی آنرشپ بتانی ہے. مالک السیارہ. سیارہ کا مالک. جی عاطف بھائی. السلام علیکم. مالک اسکنو مالک الجن. جی مالک اليوم الدین. نہیں مالک السکنی. پہلا کیا ہے؟ مالک السکنی. جی آگے. مالک الجن. کون ہے مالک الجن؟ اللہ سبحانہ آگے. وتعالی. مالک یوم الدین. مالک یوم القیامہ. مالک یوم القیامہ. مالک یوم القیامہ. مالک العالمین.
کیا معنی مالک العالمین؟ سارے جہاں کا مالک، سارے جہاں کا مالک. ٹھیک ہے عالموں کا مالک. جی. التدریب الرابع، جی کون کرے گا؟ النموذج الاول الانس، الانس یعبدون اللہ. جی تھوڑا سنچی آواز میں. کیا معنی ہے المرضی عنہم یعبدون اللہ؟ احسنت، بارک اللہ فیک. جی آگے النموذج الثانی کون کرے گا؟ جملہ لکھا ہوا ہے ہدا، اس نے ہدایت دی. حد اللہ الانس والجن الی الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی انس و جن کو صراط مستقیم کی. جی سعید بھائی، سعید خالد. ارشد اللہ الانس والجن الى الصراط المستقیم. احسنت. ضل اللہ الانس والجن الى الصراط المستقیم. تینوں کا معنی ایک ہی ہے، ہدا، ارشد، دل. لیکن یہاں پہ آپ کو جملہ بنانے کا ایک طریقہ بھی آ گیا. حد اللہ، دیکھیے پیش آخر میں الانس والجن، ان دونوں اسموں کے آخر میں زبر، الی الصراط المستقیمی، الصراط مستقیم کے آخر میں زیر. تو یہ یاد کرتے جائیں. التدریب الخامس املا الفراغات، آپ نے جو آگے لکھے ہوئے الفاظ ہیں ان کو یہاں پہ رکھنا ہے. جی صہیب بھائی، صہیب عتیق تفضل. نسألک، نعم شیخ. سامنے جو الفاظ ہیں ان کو پٹ کرنا آپ نے. نسألک میں کیا آئے گا؟ جی نسألک صراط نہیں، المساعدة. المساعدہ. مساعدة، المساعدہ کیا معنی المساعدہ کا؟ ہیلپ، مدد، مدد مانگ. ہاں آگے چلیے. جی هذه سورة الفاتحة. احسنت. هذا صراط عليه. نہیں، هذا مغضوب عليه. هذا صراط. احسنت. لا نعبد. نہیں یہاں صراط نہیں آئے گا. صراط بھی آ سکتا ہے لیکن وہ آگے آئے گا. آگے یہاں پہ کیا آئے گا؟ ہاذا، هذا سب سے پہلے والا. ضال. هذا ضال. جی لا نعبد غير الله. احسنت. هذا صراط مستقيم. احسنت. انعم الله عليك بالخير. کیا معنی ہے اس کا؟ انعم اللہ علیک بالخیر. انعم، نعم، اللہ علیک بالخیر. اللہ سے ہم خیر مانگتے ہیں. مریم عتیق آپ بتائیے. انعام کیا اللہ نے آپ پر، انعام انعام کیا اللہ نے علیہ آپ پر بالخیر، خیر کے ساتھ. جی خیر اللہ نے آپ پر انعام کی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام خیر کی، اور خیر کو انعام کیا، خیر آپ کو دی. جی ٹھیک ہے. التدریب السادس عجب، جی اس کے لیے مریم معروف آپ. لمن الشکر، نشکر اللہ. لمن الشکر، الشکر الشکر للہ. للہ. جی احسنت. من نعبد، نعبد اللہ وحدہ. بمن نستعین، نستعین اللہ وحدہ. ما صراط الذین آمنوا، صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کی بجائے زیادہ بہتر یہ ہے صراط مستقیم.
ایمان والوں کا راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم. جی احسنت. التدریب السابع استمع وردد. یہ آپ کی تجوید درست کرنے کے لیے یہ دونوں مخارج ملتے جلتے ہیں، دال اور ضاد، یہ دونوں ملتے جلتے ہیں، تو اس کے لیے یہ دال ضال، دار ضار، نادر ناظر، سارے ان کے معنی اگر آپ یاد کر لیں تو اور اچھا ہو جائے گا. استمع الى الكلمات الآتية ثم عين الكلمات التي فيها حرف ضاد. آنے والے کلمات کو سنیے اور جن میں حرف ضاد ہے ان کی تعین کیجیے. اس طرح کے سوالات ہم پہلے کرتے رہے ہیں، یہ آپ کے خود کرنے کا ہے اور آپ نے اس کو اپنی زمیلہ کے ساتھ یا گروپ میں اس کو کر لینا ہے. جیم هل في الكلمة التي تسمعها دال او ضاد. دال ہے یا ضاد ہے جو آپ کلمہ سنیں گے وہ آپ نے تعین کرنی ہے. ان میں یہ تعین تو بڑی آسان ہے، آپ نے اصل یہ دیکھنا ہے کہ سوال کی عبارت کیسے ہے، سوال کیسے کیا جا رہا ہے. استمع الى الكلمات هل في الكلمة التي تسمعها دال او ضاد، اس طرح سے. آگے دیکھیے الوحدة الأولى الدرس الثالث سورة العصر الكلمات الجديدة خسر خسارة، یہ نئے کلمات ہیں. تواصا یتواصا. اچھا خسر اور خسارت دونوں کا ایک ہی معنی ہے، نقصان، گھاٹا، لاس. تواصا یتواصا اس کا معنی ہوتا ہے کوئی تاکیدی حکم دینا یا ایک دوسرے کو آپس میں کوئی تاکیدی حکم دینا، وصیت کرنا یعنی کوئی ایسی بات بتانا جس میں تاکید ہو. تواصا یا تواسا، تواسا اس نے وصیت کی یا تواسا وہ وصیت کرتا ہے یا کرے گا. مکروہ ناپسندیدہ. اقسم یقسم اس نے قسم اٹھائی، وہ قسم اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا، تو اقسم یقسم کا معنی قسم اٹھانا. جاء یجیء اس کا معنی ہے آنا. جاء وہ آیا، یجیء وہ آتا ہے یا آئے گا. صالح صالحۃ نیک. طاعۃ فرما برداری اوبیڈینس. سبیل طریق راستہ. مؤمن مؤمنۃ ایمان رکھنے والا ایمان رکھنے والی. جی سورۃ العصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معانی الکلمات العصر وقت صلاة العصر. تو العصر سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر میں کئی ایک معنی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ عصر کا وقت مراد ہے، اس سے پتہ چلتا ہے عصر کی نماز کتنی عام ہے. خسرن کا معنی کیا ہے؟ خسارت. آمنو جب آمنو آتا ہے لفظ تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہے؟ آمنو باللہ وبرسولہ وبما جاء بہ. آمنو سے مراد وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وبما جاء بہ اور اس چیز پر ایمان لائے جو رسول لے کر آئے. وبما اور اس چیز پر ایمان لائے، جاء بہ جو رسول لے کر آئے، یعنی تعلیمات قرآن اور حدیث. یہ ہے آمنو کا معنی. یہ یاد کر لیجئے کہ آمنو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے. الصالحات عمل الخیر خیر کا عمل، بھلائی کا عمل. تواصوا اس کا معنی کیا ہے؟ نصح بعضهم بعضا کسی نے کسی کو نصیحت کی. جی باسل بھائی بتائیے. پہلے سے ریز رہ گیا تھا. جی ٹھیک ہے کوئی بات. الصبر علی المکروہ والطاعات. جی
تو الصبر کا مطلب ہے رک جانا، صبر کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا، ڈٹ جانا، سب معنی ہے۔ کس چیز پر؟ علی المکروہ، وہ چیز جو ناپسند ہے۔ یہاں پہ مکروہ سے مراد وہ ناپسند نہیں ہے جو شریعت کی روشنی میں ناپسند ہے، وہ تو اس پر تو نہیں ڈٹیں گے ہم، اس کو تو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہاں مکروہ سے مراد ہے وہ تکالیف جو انسان کو ناپسند ہوتی ہیں نا، ہر تکلیف ناپسند ہوتی ہیں، تکلیف، حادثہ وغیرہ، تو جب وہ آئے تو کیا کریں گے؟ ہم اس پر صبر کریں گے۔ والطاعات، اور اسی طرح فرما برداری پر صبر کریں گے، فرما برداریوں، اطاعت، نماز کے معاملے میں فرما برداری پر صبر کریں گے، یعنی ڈٹ جائیں گے، اور دیگر اس طرح باقی چیزوں میں بھی۔ المعنی، ابھی سورہ کا پورا معنی کیا ہے؟ اقسم اللہ تعالی بالعصر، اللہ تعالی نے عصر کی قسم کھائی، ان الانسان لفی خسارت، کہ بلا شبہ پورے سارے انسان یقیناً خسارے میں ہیں، الا المؤمنین الذین، سوائے ان مومنوں کے، یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ویوصی بعضهم بعضا، اور ان کا ایک دوسرے کو وصیت کرتا ہے، بالحق، حق کی، ویوصی بعضهم بعضا بالصبر، اور ان کا ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں وہ صبر کی، کس چیز پر؟ علی المکروہ، ناپسندیدہ چیزوں پر، یعنی حادثات وغیرہ تکالیف پر، وفی سبیل الحق، اور حق کی راہ میں وہ وصیت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا سبق ہوا۔ کل تدریب ہم انشاءاللہ یہاں پر حل کریں گے، سب سے سنیں گے سبق بھی۔ اور یہاں جو یہ حوار والی کتاب ہے، اس میں اگلی حوار بھی یاد کر لیجئے، کل دونوں سنیں گے، اور وہ ہے صفحہ نمبر 22 پر، حوار بین الطالبین، دو طلبہ کے درمیان حوار۔ اس میں جو نیا اب لفظ ہے نا وہ ہے تسلمت، تسلمت، تسلم، اور تسلم یتسلم، اس کا معنی ہوتا ہے ریسیو کرنا، وصول کرنا، حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نئی چیز ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے کم کتاباً تسلمت، آپ نے کتنی کتابیں وصول کر لیں، یا کتنی کتابیں آپ کو ریسیو ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اس میں نیا لفظ کون سا ہے؟ ہاں نہیں، بلکہ یہ نہیں، صفحہ 20 والی کرنی ہے حواریات، صفحہ 20 والی، احمد یتسلم الکتب، پیچھے والی اور یہ والی۔ اور اس میں جو نئے الفاظ ہیں وہ ایک تسلمت ہے، اور ایک ہے المذکرات، المذکرات، المذکرہ کی جمع ہے، یہ المذکرات، اس کی جمع ہے المذکرات۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں نوٹس کو، اس طرح کی جو چیزیں نا چھوٹی، جو استاذ خود اپنے نوٹس بناتے ہیں، اس کو مذکرہ کہتے ہیں عربی زبان، یہ اس میں نیا ہے۔ اور ایک المستودع، وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، سٹور کو کہتے ہیں، مستودع الکتب، بک سٹور۔ اور ایک اس میں المحادثہ ہے، وہ کنورزیشن کو کہتے ہیں، حوار کو کہتے ہیں۔ اور ایک نیا لفظ اس میں ہے شریط مسجل، ریکارڈڈ کیسٹ یا سی ڈی، شریط سب پر بولا جاتا ہے، کیسٹ بھی، سی ڈی وغیرہ سب پر۔ مختبر ہم نے پہلے پڑھ لیا، تو کوئی خاص نہیں ہے، سب الفاظ ٹھیک ہیں۔ ایک اور لفظ ہے قسم شؤون الطلاب، اسٹوڈنٹ افیئرز، شؤون الطلاب کہتے ہیں اسٹوڈنٹ افیئرز، اسم کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ کو۔ چلیے جی، سوال ہے ارشدنا اور دلنا کا استعمال کیسے کریں گے جبکہ دونوں کا معنی ایک ہے؟ اصل میں دلنا کا معنی یا دلہ یا دلو کا معنی ہوتا ہے جب کسی کی آپ رہنمائی کرتے ہیں، اس کو کاؤنسلنگ کرنے کے معنی میں زیادہ آتا ہے۔ ارشد یرشد کا معنی ہوتا ہے آپ بس اس کو وہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں۔ ارشد اور یرشد کا زیادہ استعمال ہوتا ہے گائیڈ کرنے میں، اور دلہ یا دلو کا معنی ہوتا ہے باقاعدہ کاؤنسلنگ کرنے میں، سمجھا کر گائیڈ کرنے میں، زیادہ فرق نہیں ہے۔ جی، آمنو کا لٹرل میننگ آئی بلیو، جی آمنو کا مطلب دے بلیو،
आमानु का लिटिल मीनिंग दे बिलीव. mal farq bain rushd wa arshad. रुश्द व अरशद. रुश्द कहते हैं हिदायत को और अरशद कहते हैं उसको जो हिदायत. रशदा और अरशदा में क्या फर्क है? रशदा माना उसने हिदायत पा ली और अरशदा का माना उसने हिदायत दी, उसने रहनुमाई की. मालिक यौमिद्दीन में मालिक इस्म फाइल है, लेकिन सूरत फातिहा में मालिकी मकसूर की वजह क्या है? देखिए मरफू जो होता है ना वो फाइल होता है. फाइल और इस्म फाइल में फर्क है. फाइल मरफू होता है, इस्म फाइल वो हमेशा मरफू नहीं होता, वो अपने आमिल के मुताबिक होता है. पीछे जो चीज उसको जबर देने वाली, जेर देने वाली, पेश देने वाली होगी उसके मुताबिक होगा. मालिकी यहाँ पर इसलिए मकसूर है कि पीछे हम बात कर रहे हैं रब्बिल आलमीन की. रब्बी मकसूर है. अल्हम्दुलिल्लाही, ये लिल्लाह की शुरू में जो लाम है, लाम जारा, इसकी वजह से ये सब मजरूर हो रहे हैं, सब जेर है. लिल्लाही के आखिर में भी इसी वजह से, रब्बिल आलमीन के भी इसीलिए रब के नीचे, और रहमानिर रहीमी ये भी जेर, और मालिकी यौमिद्दीन मालिकी के नीचे भी जेर इसलिए. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक. अच्छा सईद खालिद भाई आप बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शेख साहब, ये पेज नंबर 27 पे हम पढ़ रहे थे अल्लाहु मालिकु यौमिद्दीनी. सारी जो एग्जांपल्स हैं मास वाले एग्जांपल नंबर 5 पे के सब के आखिर में मालिकी यौमिद्दीनी, यौमिल क़ियामती और मालिकुस सय्यारती आ रहा है, जबकि आलिमीन जो है इस पे आलिमीना आ रहा है, आलमीना, यानी उस पे जबर आ रही है. तो इसकी क्या वजह, ये क्यों बाकी एग्जांपल से ये हट के है? जी इसलिए कि उस पे अल आलमीना, सफा नंबर बताइए कौन सा आपने कहा है? ये पेज नंबर 27 पे है जी. हाँ, मालिकुल आलमीना. अल आलमीना है तो ये भी मजरूर, मुजाफ इलैह है ना, तो मजरूर होना चाहिए, लेकिन ये है गैर मुनसरिफ, उसकी वजह से इसके आखिर में जेर की बजाय जबर आई है. और ये गैर मुनसरिफ क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जो जेर आने से रोक दे, तो उसका होता मजरूर है लेकिन उसमें जेर की बजाय जबर आती है. इसके कायदे को पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह आगे, जब हम ग्रामर पढ़ेंगे उनसे गैर मुनसरिफ का कायदा पढ़ेंगे. जी साजिद भाई बताइए. वैसे याद कर रखिए. जी मरियम बताइए आप. अस्सलाम वालेकुम. जी मैंने ये पूछना था कि अल आलमीना में जो ये तो जमा सालिम है ना, तो इस वजह से या नून ज़बर आई है, और आलमी की जो मीम है उसके नीचे तो ज़ेर ही है, ऐसा नहीं है? जी ऐसा ही है. अल आलमीन जमा की वजह से, ठीक है, वो या नून जमा के लिए है, आलिमून और आलमीन, और ये जमा का नून है, ये हमेशा मफ्तू ही होता है. ठीक है, ऐसे ही है. बारकल्लाह फिक. जी साजिद भाई आप बताइए. बस यही बताने लगा. और जी आलमीन ठीक है, जो है ना, बारकल्लाह फिक. अच्छा, ये जिस तरह से बहनों के ग्रुप्स हैं ना, तो दूसरे लोग भी ग्रुप्स अपने ये जो भाई हैं वो भी ग्रुप्स बना लें अपने. तो साजिद भाई आप उनसे मशवरा करके उसामा भाई से तो ग्रुप बना लें, सरबी का भी, अपने जमील के साथ भी आप अलग से बातचीत करें और वैसे भी आप करें ग्रुप में भी, जमील से और ग्रुप दोनों में, ताकि ठीक है इंशाल्लाह. जमा मुज़क्कर सालिम हरूफ के साथ इराब किया जाएगा. फैसल भाई बोल के बताइए क्या कहना चाहा आपने.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी बताइए। मैं ये पूछ रहा था कि कुछ हरूफ हैं जिनको हम इराब बिल हरकत के साथ करते हैं, कुछ इराब बिल हरूफ होते हैं। जी जी। तो यहाँ पे आलमीना में जो इराबी जो शक्ल आई है वो हरूफ के साथ आई है? नहीं, हरूफ के साथ नहीं आई। असल में जी। जो महल्ले एराब होता है ना, वो उसमें अल आलमीन को देखने में मेरी तवज्जो पता नहीं किस तरफ थी, किसी और नजर से मैं देख रहा था। अल आलमीन में असल जो महल्ले एराब है ना, यह इस्म में महल्ले एराब उस इस्म का आखिरी हर्फ होता है जहां पर एराब जाहिर होता है, वो है आलम की मीम। तो यहाँ पे हरफी एराब नहीं है, हरकती ही है। एराब की दो किस्में हैं, एक हरफी और एक हरफी। तो यहाँ पे हरकती है, यह है आला मी, मीम के नीचे जेर है। आगे जो वो या नून है ना, वो जमा की अलामत है। जी, तो बस ये पूछना था। ठीक है। हाँ, और वो जो हरफी एराब है ना, वो यहाँ पे आएगा। जैसे काला अबी, यहाँ पर ये या जो है ना, ये हरकती एराब है। रअयतु अबाका, मैंने आपके वालिद साहब को देखा। यहाँ पर अलिफ जो है ना, ये हरकती है, वो हरफी एराब है, हर्फ की सूरत में है। बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।